کہ 2 رکعتوں کے بعد آپ جب بیٹھتے ہیں تحیات پڑھتے ہیں تو یہ بیٹھنا اور تحیات پڑھنا واجب ہوتا ہے، اور اگر 4 یا 3 رکعت والی پڑھ رہے ہیں یا فجر کی آپ پڑھ رہے ہیں 2 پڑھ رہے ہیں تو پھر تو اس میں قاعدہ اولا ہے ہی نہیں، قاعدہ اخیرہ ہی ہے، تو جو آخری قاعدہ ہوتا ہے وہ فرض ہوتا ہے، اور جو درمیان میں آ جاتا ہے جسے قاعدہ اولا کہتے ہیں یہ واجب ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ پھر ظہر اور عصر کی نمازوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ عشاء کی نماز میں، فجر میں اور مغرب میں امام اونچی آواز میں قرات کرتا ہے، یہ واجب ہے، اور ظہر اور عصر میں کیا چیز ہے، اس میں امام کا سری انداز میں آہستہ سے پڑھنا یہ واجب ہے، اور یہ اس طرح کا اگر اس کی خلاف ورزی ہوگی تو یہ واجبات کا ترک آئے گا۔ جب واجبات کا ترک آ جاتا ہے، اگر یہ معمول بنا لیا جائے تو پھر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اگر آپ سے بھول چوک کے قصداً یا عمداً کوئی اس طرح کا فعل مرتکب ہو جائے، یا بھول کے آپ کر گئے، آپ ایک دفعہ وہ سلام پھیر کے 2 سجدے کر لیں گے، سجدہ صاحب سے آپ کی نماز جو ہے وہ مکمل ہوگی۔ اسی طرح میں جو بچوں کو کہتا ہوں نا کہ دعائے قنوت یاد کرے، تو دعائے قنوت جو ہے یہ پڑھنا واجب ہے۔ دعائے قنوت وتر کی نماز میں 3 رکعت میں پڑھتے ہیں نا، تو یہ بھی واجب ہے اور اس کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اب یہ چند چیزیں جو نماز کے متعلق تھی۔ اب اس سے آگے جو ہمارا اس پروگرام کا یہ دوسرا پارٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، تو نماز ہمیں برائی کے کاموں سے منع کیوں نہیں کرتی؟ ہم بعض لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور برائی کے کام بھی کر لیتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو اس پائے کا نمازی بنایا جائے، اس انداز سے نماز پڑھی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اس طرح ادا کرو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو گویا سنت نبی کے مطابق اپنی نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنا، یہ کیا ہو گیا، وہ پہلا بنیادی جزء ہے جس کی وجہ سے نماز جو ہے وہ ہمیں برائی اور بے حیائی کے کاموں سے انشاءاللہ روکنے والی ہوگی۔ پھر اس میں دوسری چیز ہے اخلاص۔ اگر دل میں یہ ہوگا کہ میں واپسی دل میں اگر اخلاص نہیں ہوگا، یعنی میں جو عمل کر رہا ہوں، جو عبادت میں سر انجام دینے جا رہا ہوں، یہ خالص میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اگر تو یہ ہوگا تو یہ اخلاص ہو گیا۔ تو نماز کی بنیادی شرائط میں یہ چیز ہے کہ بندہ خالص سچے دل سے اس مقام پہ حاضر ہو اور اس کے دل میں یہ خیال ہو کہ میں اپنے رب کے حضور نماز میں حاضر ہو گیا ہوں، تو اخلاص ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ طہارت قلب ہے، کہ اس کا دل جو ہے نمازی کا وہ دنیا کی ہر خواہش سے پاک ہونا چاہیے۔ جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو پھر کیا ہونا چاہیے کہ پھر بندے کی پوری توجہ اس کے جسم کی، اس کے انگ کی، اس کے خیالات کی، اس کے تصورات کی، اس کی پوری توجہ کا مرکز اور محور کیا ہونا چاہیے، یہ اللہ کی ذات ہونی چاہیے، اور مخلوق سے اس کا کوئی ہر قسم کا تعلق ٹوٹا ہوا ہونا چاہیے۔ یعنی طہارت قلب ہوگی تب وہ نماز جو ہے ہمیں برائی اور بے حیائی سے روکنے والی ہوگی۔ پھر اسی طرح باجماعت نماز ادا کرنا، یہ بعض لوگ، اور پھر باجماعت اور مقررہ وقت پہ نماز ادا کرنا۔ بعض اوقات لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن وقت کو اور جماعت کو اہمیت نہیں دیتے۔ تو اگر ہماری یہ خواہش ہے کہ نماز ہماری زندگیوں میں وہ انقلاب برپا کرے جو ابو ذر کی زندگی میں پیدا ہوا، یا بلال حبشی کی زندگی میں پیدا ہوا، یا سیدنا علی مرتضیٰ کی زندگی میں پیدا ہوا، تو اس کے لیے نماز کو اہمیت اور اپنی پہلی پرائرٹی میں رکھنا ہوگا، تو پھر انشاءاللہ یہ آسانیاں پیدا ہوں گی۔ پھر اس کے بعد جو ارکان صلاۃ ہیں ان کو کس طرح ادا کرنا، ان میں ارکان قیام کرنا، پھر اس میں جلسہ کرنا، قومہ کرنا، یہ تعدیل ارکان ان کو کہتے ہیں۔ جلسہ، قومہ، یہ جتنے بھی ہیں، یہ رکوع، ان کو ارکان صلاۃ اور تعدیل ارکان بھی کہتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے صحیح طریقے سے ادا کرنا، اور پھر نماز کے اندر خشوع خضوع لانا، اس کو پتہ ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کہاں کھڑا ہے، یہ نہیں کھڑا تو رہو لیکن اس کا ذہن اور دماغ جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ کہیں گراؤنڈ میں کھیل میں مصروف ہو، یا ذہنی طور پر جسمانی طور پر وہ مسجد میں خدا کے گھر میں موجود ہو،
لیکن ذہنی طور پر وہ کہیں اور گھوم رہا ہو، دوستوں کے ساتھ گھوم رہا ہو، کھیل کے میدان میں ہو یا کہیں میں کسی اور محفل میں ہو، تو ایسا نہیں ہے۔ خشوع و خضوع جو نماز تقاضا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ بندے کا دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو، بندے کی روح بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ پھر جب بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے تو پھر سمجھے رب اس کی ایک ایک حرکت پر اپنے بندوں کو جواب عطا فرماتا ہے۔ پھر خشوع